اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پچھلے دنوں ایک روایت نظر سے گزری. اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ روایت آج کے دور سے اور ماحول سے عین مطابقت رکھتی ہے. ابان بن تغلب، ابو بصیر، سدیر سیرفی اور مفضل بن عمر، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام گریہ کر رہے ہیں اور مسلسل گریہ کر رہے ہیں. جب امام کا گریہ کم ہوا تو ان چاروں افراد نے امام کے گریہ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ امام آپ کو کس چیز نے گریہ پہ مجبور کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ابھی میں نے کتاب جفر میں، جو کہ قیامت تک کے حالات پر مبنی مشتمل کتاب ہے، مطالعہ کیا تو مجھے دور غیبت کے حوالے سے کئی واقعات مشاہدہ کرنے کو ملے. وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اس دور غیبت میں عجیب و غریب قسم کے شک و شبہات مومنین کے دل میں پیدا ہوں گے، اور مومنین اس قسم کے شک و شبہات میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے. چنانچہ اس چیز نے مجھے مضطرب کر دیا ہے، میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ صاحب ایمان کس طرح اپنے ایمان کو اس شک و شبہ سے بچائیں گے. یقیناً ہم آج اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں، یقیناً اس سے پہلے جتنے ائمہ گزرے، ان ائمہ کی زندگی میں حالات و واقعات کتنے ہی پرآشوب کیوں نہ ہوں، کم از کم ان کا امام ان کے سامنے تھا. ایک ڈھارس تھی، ایک تسلی تھی کہ اگر ہم اس پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں تو ہمارا امام بھی ان تکالیف سے گزر رہا ہے. اور اگر مومنین کو کسی مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا، کسی مصیبت سے، تو وہ امام سے بلا واسطہ رابطہ کر لیا کرتے تھے. آج کل کا مومن یہ سوچتا ہے کہ میں کس سے رابطہ کروں، اگر میرا امام میرے سامنے ہوتا تو کم از کم ایک ڈھارس، ایک تسلی ہوتی. یقیناً یہ دور جو غیبت کا دور ہے، ایسے مومنین کو سلام کرنا چاہیے کہ جو بغیر کسی شک و شبہ کے اور اپنے دل میں کسی وسوسے کو لائے بغیر، ایمان کو متزلزل کیے بغیر دین اسلام پر چل رہے ہیں اور امام کے منتظر ہیں. یہاں پر یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہی بہت بڑا کمال ہے، اور ایمان کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہی بہت بڑا کمال ہے. 14 شعبان کا دن ہے، چند گھنٹے بعد 15 شعبان، نیمہ شعبان کی رات شروع ہو جائے گی، اور ہم سب وہ اعمال انجام دیں گے انشاءاللہ جو اس نیمہ شعبان میں کتابوں میں مذکور ہیں. ایک عمل جو ہم سب کیا کرتے ہیں اور اس سال اس رات بھی انجام دیں گے، دھڑکتے دلوں
اور لڑکھڑاتی انگلیوں سے امام کو عریضہ لکھنا. اس میں ہم اپنا حال دل اس میں لکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نوک کے قلم پھسل جائے اور زبان پر شکوے شکایات تحریر کا روپ دھار لے، اور بے اختیار زبان سے نکلے کہ امام اب تو آ جائیے. کسی مومن کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی. مومن کا دل رکھ لیجئے، اور عجب نہیں کہ وہاں سے جواب آئے کہ میں اسی مومن کے دل کے ٹکڑوں کو تو جمع کر رہا ہوں. میں کہاں پردہ غیبت میں فارغ بیٹھا، میں اسی مومن کے سینے کے زخموں کو جو اس نے ماتم کر کے اپنے سینے پہ تمغے کی صورت میں سجائے، اس پہ مرہم تو رکھ رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. گریہ و زاری میں چاکے گریباں ہونے والے کپڑوں کو رفو کر رہا ہوں. مومنین کے گناہ آلودہ دامن کو اپنے اشکوں سے دھو رہا ہوں. میں کہاں فارغ بیٹھا ہوں. اور جہاں تک آنے کی بات ہے تو دیکھو، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے استقبال کے لیے تیار نہیں. دیکھا جائے تو امام ہمیں اس زحمت، اس شرمندگی سے بچانا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اس سے دوچار ہو جائیں اگر امام اس وقت آ جائیں. ہماری مثال اس طالب علم کی سی ہے جو اپنے استاد سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ استاد میرا امتحان لے لیجئے، میں امتحان دینے کے لیے بےتاب ہوں. اور استاد اس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ابھی تمہاری تیاری نہیں. اگر استاد اس کا امتحان لے لے تو کیا ہوگا کہ اس طالب علم کو فیل ہونے کی شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا. تو دیکھا جائے امام کے ظہور کا نہ ہونا بھی ہمارے لیے عافیت ہے، ورنہ کتنے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، کتنی زیادہ ہم کو شرمندگی ہوگی. چنانچہ اس عافیت کے دور سے، غیبت کے دور سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی تیاری کو مکمل کیجیے. تیاری کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے. ابھی اس سے پہلے جو لیکچر ہوا غالباً وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ امام کی غیبت میں ہم کیسے ان کی تیاری کریں. بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، دروس سنی ہوں گے، مجالس سنی ہوں گی، ویب سائٹس کو وزٹ کیا ہوگا. آج ہم ایک الگ جہت سے اس تیاری کے حوالے سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے تیاری اور ایک ہوتی ہے آمادگی. مثلا ایک اسٹوڈنٹ نے امتحان کی تیاری تو کی بھی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ پرچہ کس نوعیت کا ہوگا. ایم سی کیو ہوگا، شارٹ کوسچن آنسرز ہوں گے، ٹرو اینڈ فالس ہوگا، کتنے سوالات ہوں گے، آپشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کتنے گھنٹے میں کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، رات بھر اس نے تیاری کی، اور دوسرے دن جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیسا پیپر ہوا، اس نے کہا بہت خراب. تو ہم نے کہا کہ تم نے تو رات بھر تیاری کی ہے، شب بیداری کی ہے، تمہارا پیپر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں پیپر دینے گیا تو میری فزکس کے پیپر کی تیاری تھی، پتہ چلا پرچہ کیمسٹری کا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوری تیاری تو کی، جب امام آئے تو پتہ چلا کہ صورتحال کچھ اور ہے، امام کو کسی اور قسم کے لوگ چاہیے، آپ نے کسی اور طرح سے تیاری کی ہوئی تھی. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ امام کو جن لوگوں کی ضرورت ہو وہ لوگ تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن اس طرح تیاری نہیں کر رہے جس طرح امام کو مطلوب ہے. مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ کیمسٹری کا پیپر ہے، لیکن کیمسٹری کی کون سی کتاب؟ بہت سارے آتھرز کی کتاب ہے. اگر آپ کو وہ کتاب مل بھی گئی تو کن چیپٹرز کا ہے، کون سے چیپٹر انکلوڈ ہیں، کون سے چیپٹر شامل نہیں ہیں، یا سوال کس طرح پوچھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اس لیے ضروری ہے کہ امام کے آنے کے بعد امام کی حکومت کے خد و خال، امام کے ظہور کے بعد امام کے وقت کا ماحول کا ادراک ہونا چاہیے ہمیں. اسی لیے آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حکومت مہدی کے خد و خال.
یعنی جب امام آئیں گے تو ان کی حکومت کی خدوخال یا انفراسٹرکچر کیا ہوگا اور کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. مخلص تو ہیں, تیاری بھی ہو رہی ہے, لیکن اس نہج پہ تیاری ہو رہی ہے جو امام چاہتے ہیں. یہ ہماری گفتگو کا مقدمہ آپ کے اذہان کو آمادہ کرنے کے لیے آج کے موضوع کے حوالے سے. اب اس موضوع کا دوسرا مقدمہ جس میں آسان ہو جائے گا آپ کو اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس ماحول, اس حکومت کے خد و خال کو پہچانیں تاکہ ہم امام کی حکومت میں ایڈجسٹ ہو سکیں. ان کے سپاہی بننا تو بہت دور کی بات. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ غیر حتمی علامات میں یہ بات مذکور ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ہجرتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. اور آپ آج کل دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہجرتوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ خصوصی طور پہ مسلمان ممالک سے یورپی ممالک امریکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہر ملک کو کھولنا پڑ رہا ہے. یعنی جو مہاجرین آتے ہیں ان کو اس سینٹر میں ٹھہرایا جاتا ہے اور اس سینٹر میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس ملک کے کلچر سے روشناس کروایا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کے ان کو اس کی سٹیزن شپ دی جاتی ہے. ایک زمانے میں ان ممالک میں جہاں انگلش بولی جاتی ہے جانے کے لیے آئیلیٹس اینڈ ٹوفل کا ایگزام ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کو ان کی لینگویج نہیں آئی تو آپ ان کے ممالک میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے. آج کل اس لینگویج سے آگے ایک اسٹیپ آگے ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ ٹریننگ کیا ہے؟ کلچرل اڈاپٹیشن. کہ آپ جس ملک میں رہنے جا رہے ہیں وہاں کا کلچر اڈاپٹ کیجئے. اب ایک شخص جو ایران, عراق, پاکستان جیسے کنزرویٹو ملک یا ماحول سے امریکہ اور یورپ جا رہا ہے تو وہاں کا جو آزادانہ ماحول ہے, مادر پدر ماحول ہے, گناہوں سے بھرپور ماحول ہے یا دینداری سے آری ایک ماحول ہے, اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ناروے میں پہلے یہ سینٹر کھلا, فن لینڈ میں یہ سینٹر کھلے, بیلجیم میں یہ سینٹر کھلے, اب اٹلی میں یہ سینٹر کھلا ہے اور باقاعدہ آئے دن کسی نہ کسی ملک کے ریہیبلیٹیشن سینٹر یا دوسرے لفظوں میں برین واش سینٹر کا تذکرہ موجود ہوتا ہے. اور ان سینٹرز میں فقط یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اب تک آپ نے جو زندگی گزاری وہ غلط تھی, آپ نے جو دینداری کا ماحول گزارا وہ ایک جبر تھا, آپ نے اب تک جو عقائد اپنائے رکھے وہ وہم اور وسوسے سے زیادہ نہیں تھے. آئیے اس دور کی طرف, اس ماحول کی طرف, اس ملک کی طرف جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آپ جو چاہیں اپنی زبان پہ لے آئیں. یہاں پہ ہر قسم کے تعلقات قائم کرنے کی آزادی ہے. یہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے والدین کی بات مانیں, یہاں ضروری نہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. آپ آزاد ہیں, آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. آپ خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں, آپ مسجدوں میں جانے کے پابند نہیں ہیں. آپ کی مرضی, 4 دن کی زندگی ہے اور اس کو مکمل طور پہ انجوائے کر کے گزارنا ہے. یہ وہ ماحول ہے. یعنی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے, بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک بے پردہ لڑکی آپ کو انوائٹ کرے کسی ڈسکو کلب میں جانے کے لیے, اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کرے, تو اس لڑکی کو غلط مت سمجھیے گا. یہ باقاعدہ مسلمانوں کو, اسپیشلی مسلمان سٹیزنز کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو اب تک اپنے ملک میں حبس زدہ ماحول میں زندگی گزاری وہ غلط تھی. اصل ماحول یہ ہے. اور آپ دیکھ لیں باقاعدہ سازش کے تحت مسلمان ملکوں میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور پھر انہی ممالک سے چند 100 لوگوں کو امیگریشن دے کر گویا ان اسلامی ممالک پر احسان جتایا جا رہا ہے. ایک تو آپ نے پہلے خود حالات خراب کیے, کسی کے گھر میں آگ لگائی اور پھر آپ اس کو کہیں کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ 2-4 دن کے لیے.
یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ جب ان کے ماحول میں جائیں تو آپ کو ایک سائیکالوجیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سائیکالوجیکل شاک یا کلچرل شاک. آپ کو وہ کلچرل شاک نہ لگے. آپ بے پردگی، شراب نوشی، موسیقی اور مادر پدر آزاد ماحول کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں. جس طرح لوگوں کو باقاعدہ برین واش کر کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تربیت دے کر ایک فاسق و فاجر ماحول کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بس سمجھ لیجئے غیبت کا دور بھی ایسا ہی دور ہے. بس فرق یہ ہے کہ ریورس فینومینا ہے. وہاں آپ کو فاسق و فاجر اور دنیا داری کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور غیبت کے زمانے میں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ایک بے دین ماحول میں رہ رہے ہو، فاسق و فاجر ماحول میں رہ رہے ہو. جب امام آئیں گے تو دیندار ماحول ہوگا، چنانچہ تم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لو. تو دیکھا جائے غیبت کا دور جتنا طویل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ کو کہا جائے جو امتحان تمہارا 1 ہفتے بعد ہونا تھا اب 1 مہینے بعد ہوگا، وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہوا مجھے تیاری کے لیے مزید زیادہ وقت مل گیا. ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے تو کم از کم ایک نیوز، اچھی نیوز ہوگی کہ بھئی امام کی غیبت کا دور اور ہو گیا، ہمیں تھوڑی سی تیاری کا موقع مل گیا. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کی تیاری مکمل ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا سائنسی دریافت، خوشحالی، ترقی کے حوالے سے اسی طرف جا رہی ہے جس طرف امام چاہتے ہیں. دنیا اسی طرف سفر کر رہی ہے جس طرف امام چاہتے ہیں کہ سفر کرے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، تعلیم اور علم کے اعتبار سے، لیکن گناہوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، ظلم و عدل کے اعتبار سے مخالف میں سفر کر رہی ہے. جبھی تو کہا گیا کہ امام جب آئیں گے تو اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. یہ نہیں کہا گیا کہ امام جو ہے اس کو خوشحالی سے بھر دیں گے، یہ فقر و فاقہ سے بھری ہوئی تھی، یا علم سے بھر دیں گے، یہ پہلے جہالت سے بھری ہوئی تھی. امام کے وقت وہی ماحول ہوگا جو خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے ابھی ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں، کثیر مقدار میں، لیکن ڈائریکشن وہی ہوگی. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں جو سائنسی ایجادات اور دریافتیں ہو رہی ہیں اتفاقاً ان کا تعلق اسلام سے ہے، اتفاقاً ان کا تعلق دین سے ہے. اچھا یہ بات تو پرانی ہو گئی کہ ایک زمانے میں فلمیں بنا کرتی تھیں گناہوں پر مبنی، عشق و معاشقے پہ مبنی. آج کل اسلام سے متعلق فلمیں بن رہی ہیں، عقائد سے متعلق فلمیں بن رہی ہیں، باقاعدہ ڈرامے بن رہے ہیں عقائد اور اسلام سے متعلق. اسی طرح اس وقت جو بہت بڑی بڑی سائنسی دریافتیں یا ایجادات ہو رہی ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کا تعلق ہمارے عقائد سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنسدان خدا کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، اسلام کو ثابت کرنے جا رہے، نہیں. ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت کے لیے مزید سہولیات پیدا کریں، انسان اس دور میں مزید با اختیار بن جائے. سائنس اور سائنسدانوں کا پورا زور اسی پر ہوتا ہے، انسان زیادہ سے زیادہ با اختیار ہو اور انسان زیادہ سے زیادہ سہولیات کا حامل ہو اور وہ آزاد ہو اپنے کاموں میں، کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہ ہو. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ دنیا میں جو اس وقت بڑی بڑی دریافتیں، بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کا تعلق بلا واسطہ خدا سے ہے، دین اسلام سے. کیسے؟ میں 2-3 مثالیں دوں گا، لیکن وضاحت فقط ایک ایجاد یا ایک دریافت کی کروں گا کیونکہ وہ ہمارے امام کی غیبت سے متعلق ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے کو. دیکھیں کچھ عرصے پہلے ایک تحقیق ہوئی اور ہگس بوسن پارٹیکل کے حوالے سے ریسرچ کی ابتدا ہوئی. ہگس بوسن پارٹیکل وہ پارٹیکل ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پارٹیکل، اس ذرے کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور ستارے سیاروں کو جو مادی وجود ملا ہے اس ہگس بوسن پارٹیکل کی وجہ سے ملا ہے. اس ہگس بوسن پارٹیکل جس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے، ایک پروفیسر نے دریافت کیا، اور اس وقت فرانس اور بیلجیم کے بارڈر پہ دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری
اور کثیر تعداد میں موجود سائنسدان، تقریباً 4000 کی تعداد میں لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس میں 4 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اس پر ریسرچ یہ کیسی کی جا رہی ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، وہ ذرہ کیا تھا جو اس کائنات کے وجود کا سبب بنا، جس کا نام تھا ہگز بوسن پارٹیکل۔ اتفاق کی بات ہے کہ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا گاڈس پارٹیکل، خدائی ذرہ۔ ہگز بوسن صاحب بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ میں خود ایتھیسٹ ہوں اور میں خدا پہ بلیو نہیں کرتا، تم لوگوں نے کیوں اس کا نام گاڈس پارٹیکل رکھ دیا ہے؟ تو یہ ذرہ گاڈس پارٹیکل سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے بنسبت ہگز بوسن پارٹیکل کے۔ اب لوگوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو کہتے تھے خدا نے جو ہے وہ کن کہا اور فیکون، یعنی یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، یہ ذرہ چند سیکنڈ کے لیے کائنات میں آیا اور کائنات جو ہے باقاعدہ طور پہ وجود میں آ گئی۔ ایک اور تھیوری ریسرچ کلوننگ، کہ جس کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کا سیل لے کر اس جیسا انسان بنایا جا سکتا ہے، اور وہ چلے تھے تخلیق انسان میں دخل اندازی کرنے۔ ہگز بوسن پارٹیکل کیا تھا؟ تخلیق کائنات میں دخل اندازی، کہ ہم امریکہ، یورپ، پاکستان، افغانستان، یہ چھوٹے موٹے خطوں کی بات نہیں کر رہے، ہم تو خدائی ذرہ ہگز بوسن پارٹیکل کو قبضے میں کر کے خود کائنات بنائیں گے، اور کسی کی کیا مجال جو ہماری کائنات میں دخل اندازی کرے، خدا کی بھی کوئی مجال نہیں۔ پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ خدا پہ بلیو کرتا ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، آئنسٹائن جیسا اس کا اسٹیٹس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وی کین مینیج دا یونیورس وداؤٹ گاڈ، ہم خدا کے بغیر یہ کائنات چلا لیں گے، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کہا کرتا تھا کہ وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، ہم خدا کا دماغ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا کہتا ہے کہ ہم خدا کے بغیر زندگی گزار لیں گے۔ جیسے بچے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آ جائے تو کیا کہتا ہے؟ ابا آپ کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ گھر بیٹھے، میں گھر سنبھال لوں گا، میں دیکھ لوں گا گھر کے حالات۔ تو بالکل سائنسدانوں کی وہ حالت۔ کلوننگ، سائنسدانوں نے کہا کہ ہم انسان خود بنا لیں گے۔ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کا جواز پیدا کر دیا، خود یہ دلیل بن گئی، جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے خود ہی تو کلوننگ کا ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک انسان اپنے جیسا انسان پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کے۔ میٹر اینٹی میٹر تھیوری، ایک بوتل میں میٹر، ایک بوتل میں اینٹی میٹر، ان دونوں کو ملائیں تو اتنی زیادہ انرجی پروڈیوس ہوگی کہ انسان زمین سے لے کے مریخ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ عقل اور اپنے اندر بیٹھے ہوئے اینٹی میٹر یعنی نفس کو ملائیں اور اپنی عقل کو فاتح قرار دیں، آپ بھی عالم ملکوت کا جو ہے مشاہدہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر وہ ریسرچ جو امام زمانہ کی غیبت سے متعلق ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ ریسرچ ہے ڈارک میٹر۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی غور سے سنیے گا اس ڈارک میٹر کی ریسرچ کو۔ انشاءاللہ اس ریسرچ کے اختتام پر آپ خود کہیں گے کہ واقعی امام زمانہ ہیں اور غیبت میں ہیں اور وہ نظام کائنات چلا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک جگہ بیٹھ کے گریویٹیشنل فورس کیلکولیٹ کرنا شروع کی، کشش ثقل، جس کو نیوٹن نے دریافت کیا تھا۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ کمرے میں 4 دیواریں اور 2 چھتیں، لیٹ سے ان کی گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے؟ جو میٹر ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، مادہ ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، اس کشش کو کشش ثقل گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا کہ اس کمرے کی گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل 6 نیوٹن ہونی چاہیے، 4 دیواریں، 1 چھت اور 1 فرش۔ لیکن پتہ چلا کہ اس کی گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل 100 نیوٹن ہے، یعنی 94 نیوٹن زیادہ، 94% گریویٹیشنل فورس زیادہ آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، دوسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی یہی معاملہ، ہونا چاہیے 6 نیوٹن اور گریویٹیشنل فورس آ رہی ہے 100 نیوٹن۔ وہ چلے گئے میدان میں، وہاں پہ بھی یہی حال، پہاڑوں پر وہاں پہ بھی یہی حال، سمندر میں وہاں پہ بھی یہی حال، صحرا میں وہاں بھی یہی حال۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے اگر گریویٹیشن فورس ہر جگہ زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مادہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو یہاں موجود ہے۔ وہ مادہ موجود ہے لیکن وہ مادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ مادہ انویزیبل ہے،
جو یہ فورس اپلائی کر رہا ہے. پہلے انہوں نے سوچا تھا یہ مادہ 25% ہوگا, پھر انہوں نے کہا نہیں 50% ہے, پھر انہوں نے کہا 75% ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ مادہ جو انویزیبل ہے, جو ڈارک میٹر ہے جسے کہتے ہیں, یہ 94% ہے. اب ہم سائنسدانوں کو کیسے کہیں کہ ہم تو آپ کو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر آئے. آپ ہم سے یہی کہا کرتے تھے نا, ایک زمانے میں انگلینڈ میں بیکن, اور اس کے بعد سائنسدانوں کی لائن لگ گئی کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانو. خدا نظر نہیں آتا نہیں مانو, جنت دوزخ نہیں نظر آتی نہیں مانو, فرشتے نظر نہیں آتے نہیں مانو, جن نظر نہیں آتے نہیں مانو. اور اب کہا جا رہا ہے امام نظر نہیں آتا تو کیا فائدہ, نہیں مانو. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی اور نہیں ماننا چاہیے تو آپ ڈارک میٹر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ کہاں سے آئی اضافی کشش ثقل جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مادہ ہے جو موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ تو بھئی ہمیں دکھا دیجئے کیوں نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا چھوٹا ہے, اس کے پارٹیکل اتنے رقیق ہیں, اتنے باریک ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو پھر کیسے اثر ڈال رہے ہیں؟ اثر ڈال رہے ہیں. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مادہ نظر نہ آنے کے باوجود اثر ڈال سکتا ہے تو کیا امام پردہ غیبت میں رہ کر اس دنیا پہ اثر نہیں ڈال سکتا؟ درود پڑھ دے محمد والے محمد. ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک یہ ریسرچ اتنی زیادہ اہم نہ ہو, ہم تو بس سائنسدانوں کی بنی بنائی پکی پکائی روٹی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. لیٹسٹ ماڈل کے موبائلز آئے خرید لیے, کیمرے آئے لے لیے, گاڑیاں آئیں لے لیں, LCD آئی لے لی, اور جو تحقیق ہوئی فوراً اس کو ہائی جیک کر کے کبھی امام کی غیبت ثابت کر دی, کبھی خدا کا وجود ثابت کر دیا, کبھی روزے کی افادیت ثابت کر دی. ہمارا تو یہی کام رہ گیا ہے, خود سے ریسرچ, بلکہ ان ریسرچ کی طرف توجہ اور ان ریسرچ کو معاشرے میں پروپوگیٹ کرنا مفقود ہو چکا ہے. اس ریسرچ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امریکہ میں ایک شخص کو جب ضرورت پڑی ڈارک میٹر پہ ریسرچ کے لیے تو اس نے امریکہ کی اسٹیٹ ساؤتھ ڈیکوٹا میں ایک سونے کی کان کو رینٹ پہ لیا, اور رینٹ پہ لے کر چند مہینے ڈارک میٹر کا ایکسپیریمنٹ کیا. وہ ڈارک میٹر کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا, نوبل پرائز مل گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جگہ یعنی یہ سونے کی کان میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ڈارک میٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ یعنی سونے کی کان ہمیں دے دی جائے. ہمارے یہاں ہوتی تو ہم اس کو مار کے باہر نکال دیتے کہ یہ سونے کی کان ہے, کوئلے کی کان نہیں ہے. یقین کیجئے وہاں کی گورنمنٹ نے سونے کی کان کو بند کر دیا, سونا نکالنے کے کام کو بند کر دیا, اور اس سونے کی کان کو لیبارٹری میں تبدیل کر دیا. اب اس لیبارٹری کا نام ہے سرف. سرف کے نام سے تو ہمیں صرف سرف ایکسل یاد آئے گا. سینفورڈ انڈر گراؤنڈ ریسرچ فیسلٹی, یہ اس کا نام ہے, ساؤتھ ڈیکوٹا میں موجود ہے. سونے نکالنے کا کام بند ہو چکا ہے, سونے کی کام بند ہو چکی ہے, اب وہ لیبارٹری میں چلو. اب آپ دیکھ لیجئے, یہ ہے وہ انگریز, یہ ہے وہ امریکہ جس کو ہم گالیاں دیتے نہیں تھکتے, لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جو سونے کی کان کو لات مار دیتے ہیں. کس کے لیے؟ علم کے پیچھے. اگر نیوٹن سیب کے پیچھے دوڑ جاتا تو کیا وہ گریویٹیشنل فورس دریافت کر پاتا؟ ہم باغ میں جائیں پڑھیں اور سیب گرے, ادھر ادھر دیکھ کے فوراً سیب پہ جھپٹا مار لیں گے اور کھانا شروع کر دیں گے. لیکن نیوٹن اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا اور اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ سیب نیچے کیوں گرا. یہ نہیں سوچا کہ سیب جو ہے وہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے, کیوں گرا. اور پھر اس سوچ نے جو ہے اس کو گریویٹیشنل فورس دریافت کرنے پہ مجبور کر دیا. ہم تو وہ ہیں کہ جو مجلس میں جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ نیاز میں کیا ہے, یہ نہیں کہ کون پڑھے گا کیا پڑھا. اکثر پوچھیے آپ کہاں گئے تھے, مجلس میں کیا ہوا, کیا تھا, بریانی تھی. ارے بھائی جو ذاکر آیا تھا, جو عالم آیا تھا, اس نے کیا پڑھا, یہ یاد نہیں, آواز نہیں آ رہی تھی. ارے آواز نہیں آ رہی تو آگے جا کے بیٹھ جاتے. ارے نہیں, دیکھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو معلوم ہے نیاز ختم ہو جاتی ہے. جب تک نیاز سے بے نیاز نہیں ہوں گے ذلیل ہوتے رہیں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیاز کی بے احترامی شروع کر دیں, نیاز کا احترام اپنی جگہ, لیکن تمام تر توجہ اگر سیب پر ہوگی تو پھر آپ امام کی غیبت کو نہیں ثابت کر سکتے.
تو خدا را یہ پیٹ پوجا سے باہر نکلیں اور اپنی توجہ جیولری، سونے اور نیاز اور کھانے پینے کے علاوہ کسی اور چیز پہ دیجیے۔ علم کو خدا نے بھوک میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں۔ بہرحال سائنس کی یہ ثقیل اصطلاحات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو چند بازاری اخباری عوامی جملے آپ کو سمجھا دیں گے کہ امام غیبت میں رہ کے کس طرح کاروباری زندگی چلا سکتے ہیں۔ کہیں بم کا دھماکہ ہو جائے، ٹارگٹ کلنگ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، یا آف شور کمپنیز کی سیکرٹ لیک ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑوسی ملک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پس پردہ دشمن عناصر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خفیہ سرگرم عناصر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مخفی سازشیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈر ورلڈ۔ اور سیاسی میدان تو چھوڑیے، خود ہماری عملی زندگی میں اس نہ نظر آنے والی کمائی کا کتنا ہاتھ ہے؟ اوپر کی کمائی، بہت آپ نے نام سنا ہوگا، اوپر کی کمائی حاصل کر کے لوگ کتنا اوپر چلے گئے۔ بھئی یہ کیا ہوتی ہے اوپر کی کمائی؟ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں لکھی؟ کوئی بس یہ اوپر کی کمائی نظر نہیں آتی۔ اور نوجوانوں کے حوالے سے انٹرنیٹ یا فون یا کسی اور طریقے سے خفیہ عشق و معاشقے، یہ تمام چیزیں خفیہ طور پہ تو ہو رہی ہیں، جرائم ہو کہ کرائم ہو یا گناہ ہو یا غیر قانونی کام ہو۔ جب یہ تمام سرگرمیاں جو خفیہ طور پہ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے پہ اثر ڈال سکتی ہیں، تو ایک امام جو پردہ غیبت میں موجود ہے اللہ کی رضا سے اس کائنات کے کاروبار کو کیوں نہیں چلا سکتا؟ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا، امام کے آنے والے دور میں جو ماحول ہوگا وہ اسی ماحول، اسی ان چیزوں کا تسلسل ہوگا جو ہمارے آس پاس رونما ہو رہی ہیں۔ آنے والے دور میں مثلا اگر فرض کر لیں کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اگر امام غیبت میں رہ کر اس دنیا کا کاروبار چلا سکتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، ان کو غیبت میں رہنے دیجئے، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو ظہور پہ مجبور کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو اتنا زعم ہے، اتنا فخر ہے مسلمانوں کو کہ امام غیبت میں رہ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور گاہے بغائے ملاقات بھی کر رہے ہیں، تو بھائی ان کو رہنے دیجئے، کیا ضرورت ہے حکومت قائم کرنے کی؟ تو سب سے اہم چیز، سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ امام کی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1 ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ۔ نمبر 2 راستہ کیا ہوگا امام کے ظہور کا، امام کی حکومت کا، امام کی حکمرانی کا۔ نمبر 3 طریقہ کار کیا ہوگا۔ نمبر 4 امام کی حکومت کی خد و خال، انفراسٹرکچر کیا ہوگا۔ نمبر 5 امام کی حکومت کا عالمی انداز، اور اس کے بعد امام کی مدت حکومت۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان مراحل پہ گفتگو ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ضرورت، جیسے ہم نے کہا کہ امام غیبت میں رہ کے جب کاروباری زندگی چلا رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، ایک فطری تقاضا ہے جس کو آپ دنیاوی تقاضا کہہ سکتے ہیں، اور ایک الہی تقاضا ہے جس کو آپ دینوی تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ فطری تقاضا یا دنیاوی تقاضا کیا ہے؟ ایک تھیوری انقلابات کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، اور وہ ہے تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس۔ تھیسس یعنی اسٹیٹمنٹ یا نظریہ، اینٹی تھیسس ضد نظریہ، سنتھیسس نیا نظریہ۔ اس ایکویشن کے تحت پوری دنیا میں انقلابات آ رہی ہیں۔ یعنی ایک حکومت ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے خلاف لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے۔ وہ لوگ جو باغی ہوتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ بھی اپنے نظریے پہ قائم نہیں رہتے، تو ایک نئی حکومت کی شکل بن جاتی ہے۔ مثلا فرانس میں بادشاہت تھی، نپولین بوناپارٹ آیا، اس نے ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد رکھی۔ کیا ڈکٹیٹرشپ رہی؟
چند سال رہی، اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ آ گیا. انگلینڈ میں بادشاہت دی، اس کے بعد جمہوریت آئی، اور اس کے بعد کہا گیا کبھی دونوں مل کے اپنا کام چلا لیں. رشیا میں کمیونزم تھا لیکن وہ بہت عرصے نہیں چل سکا، اب کمیونزم پلس ڈیموکریسی چل رہی ہے. مصر میں ڈکٹیٹرشپ دی، ڈیموکریسی آئی، آج ملیٹنسی موجود ہے. آپ نے دیکھا جہاں جہاں انقلابات آئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکے نہیں، ایک نئی شکل اختیار کر گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے. جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ راستہ بھی غلط ہے، یہ راستہ بھی غلط ہے. بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک مریض میڈیکل اسٹور میں داخل ہو جائے اور ایک دوا اٹھا کے کھانے لگے کہ شاید یہ میرے مرض کی دوا ہو، پھر دوسری دوا، پھر تیسری دوا، پھر چوتھی دوا. ایک دوا تو وہاں موجود ہوگی جو اس کے مرض کا علاج ہوگی، دوا ہوگی، لیکن وہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پر دواؤں کا استعمال کر رہا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بالکل یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے انقلابات مسلسل تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان تمام انقلابات کو ایک فائنل حتمی انقلاب کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد تمام لوگ اس انقلاب پر متفق ہوں گے اور مزید انقلاب کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں پر ایران کے انقلاب کو ایک ایکسیپشن قرار دینی چاہیے. کیوں؟ کہ یہ انقلاب واقعی ایک حق و باطل کا معرکہ تھا، تو جس میں باطل کو شکست ہوئی اور حق کو فتح ہوئی، اور اب یہ انقلاب امام کے آنے والے انقلاب کے لیے ایک زمینہ فراہم کر رہا ہے، ایک مقدمہ فراہم کر رہا ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں کہ انقلاب ایران کو قائم رکھ اور اسے زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، یہ ہے دنیاوی ریزن یا فطری تقاضا جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے انقلابات مسلسل تیران پذیر تبدیلی کے خواہ ہیں، اور ایک حتمی انقلاب کی ضرورت ہے کہ جس میں تمام لوگ متفق ہو جائیں. اب آ جائے دینی ضرورت یا الہی تقاضا کیا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ. سورہ نور آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ الَّذِينَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ان کو خلیفہ حاکم بنائے گا ان لوگوں کی طرح کہ جس طرح کے پہلے کے لوگوں کو بنایا. کیوں؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ ان کے دین کو قائم کر دے کہ جس سے وہ راضی ہے. اور اس کا فائدہ عام لوگوں کو کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور دنیا میں خوف کو امن سے بدل دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. لام عربی میں لام تاکید کہا جاتا ہے. لام کے اوپر زبر ہو اور کسی لفظ سے پہلے آئے تو ہم اس کو لام تاکید کہتے ہیں، یعنی ضرور بالضرور. اور پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، نون پہ جو تشدید ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ. تو یہاں پر 2 مرتبہ تاکید اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور بالضرور ہم خلیفہ بنائیں گے. کن کو؟ تو جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیے اور جو لوگ ایمان لائے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے 12 اماموں میں 2 اماموں کو یہ شرف حاصل ہوا یا ہوگا کہ وہ زمین پر ظاہری خلافت کے مالک بنے، ایک پہلے امام اور ایک آخری امام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم اس دین کو قائم کر دیں گے جس سے ہم راضی ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر انسان خود خلیفہ بن جائے، خود حکمران بن جائے، خود حاکم بن جائے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو، لیکن اللہ جس کو خلیفہ بناتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ وہی رضاعت ہے، یہ وہی رضا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اس دین پر راضی ہو گئے.
کس پہ؟ کون سے دین پہ؟ دین اسلام پر. یہ وہی رضا ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو فقط اسلام ہے. یہ وہی دین ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلافت عطا کرتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے دین سے راضی ہوتا ہے. اس کے علاوہ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ هُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان لوگوں پر احسان کا کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا. کیا ارادہ کر لیا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ان کو امام بنائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فقط حکمران نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو امام بنائے گا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو اپنا وارث بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کو، اللہ تعالیٰ ایمان کے حامل لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس دنیا میں جزا کیا ہے؟ خلافت. اس دنیا میں جزا کیا ہے؟ حکمرانی. اس کے علاوہ ایک حدیث جس کے بارے میں ہمارے یہاں کے محدثین نہیں، اغیار کے محدثین گواہ ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ابن ماجہ، ابن داؤد میں یہ حدیث مل جائے گی. رسول فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں ایک دن رہ جائے گا، اگر دنیا میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا کہ جس کا نام میرے نام پر، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور وہ اس دنیا کو عدالت سے، عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح یہ ظلم سے بری ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہم کس نتیجے پہ پہنچے کہ چاہے دنیاوی تقاضا ہو یا دینوی تقاضا ہو، فطری تقاضا ہو یا الہی تقاضا ہو، دونوں تقاضوں کا مرکز و منبر و محور اور نگاہ اہداف یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خلافت یا حکومت دی جائے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِهِ فَأَقِمْ ذَلِكَ فَأَقِمْ الدِّينَ ذَلِكَ الدِّينُ فَأَقِمْ، کہ یہی وہ دین ہے جو سیدھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اور پھر لا تبدیل لخلقہ، اور اس کی خلقت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اصول و ضوابط اور قوانین کو تبدیل نہیں کرتا. ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے. تو اگر تم دنیاوی اعتبار سے کوشش کرو کہ میں صحیح راستے پہ پہنچ جاؤں، میں عدل پر آ جاؤں، میں صراط مستقیم پر آ جاؤں، چاہے تم دیندار بن کر سوچو، دونوں کی سوچیں ایک ہی جگہ پر منطبق ہوں گی، ایک ہی جگہ پر مرتکز ہوں گی، اور وہ وہی سوچ ہوگی جو اللہ کی سوچ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معصوم پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے. حدیث رسول ہے کہ انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں. چنانچہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور اس دنیا کے لیے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے. چنانچہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور آیات اور روایات کے عین مطابق ہے، چاہے یہ روایات ہماری کتابوں میں ملے یا اغیار کی کتاب. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ امام کی حکومت کا راستہ کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سنت، ان کے بعد آنے والے ائمہ کی سنت اور آخری حجت کی سنت، کسی بھی امام کی سنت میں کوئی تبدیلی یا انحراف نہیں دیکھیں گے آپ سنت محمدی سے ہٹ کر. چنانچہ اگر امام آئیں گے تو ان کا راستہ وہی ہوگا جو رسول کا ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں امام آئیں گے، ہاتھ میں ان کے ذوالفقار ہوگی اور سل قرم کرتے ہوئے وہ ہر جگہ نکل جائیں گے. ایک خوف و دہشت کی فضا ہوگی کہ جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو مار دیا جائے گا، ورنہ مجبوراً ان کی بات مانیں. ایسا نہیں.
امام فقط وہی کام کریں گے، وہی راستہ اپنائیں گے جو رسول نے اپنایا۔ رسول نے کیا اپنایا؟ مکی دور، مدنی دور، 2 مرحلے تھے رسول اللہ کی نبوت کے۔ رسول اللہ نے 80 سے زیادہ غزوات اپنی زندگی میں لڑے، جنگیں لڑی۔ مجھے بتائیے ان میں سے کتنی جنگیں مکی دور میں ہوئی؟ ایک جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے اپنے نبوت کے زیادہ دور میں، نبوت کا دور ٹوٹل 23 سال کا، 13 سال گفت و شنید میں گزارے، 13 سال تبلیغ میں گزارے، 13 سال سمجھانے میں گزارے۔ اس کے بعد جو 10 سال مدینے میں آئے اس میں جنگیں لڑی۔ بالکل اسی طرح امام بھی رسول کی سنت پہ عمل کریں گے، پہلے لوگوں کو سمجھائیں گے، پہلے تبلیغ کریں گے، پہلے تعلیمات اہل بیت کو عام کریں گے، لیکن جب لوگ اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یعنی صحیح لوگ الگ اور غلط لوگ الگ ہو جائیں گے، اور غلط لوگ کسی طور پر بھی امام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ حق کے خلاف تلوار لے کے، حق کے خلاف اسلحہ لے کے سامنے آ جائیں گے، تب امام زور و زبردستی، تلوار اور جہاد کا راستہ اپنائیں گے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ امام کے آنے کے بعد وہی طریقہ کار ہوگا، وہی طریقہ محمدی، وہی سنت محمدی، کہ پہلے سمجھانے کا دور، صبر و برداشت کا دور یعنی مکی دور، اس کے بعد مدنی دور۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ امام کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آئنسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ تیسری جنگ عظیم کیسے لڑی جائے گی؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم تیسری جنگ عظیم کیسے لڑی جائے گی، لیکن چوتھی جنگ عظیم لکڑی اور پتھروں سے لڑی جائے گی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں، تو اس نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم میں اتنے خطرناک ہتھیار استعمال کیے جائیں کہ دنیا مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گی، چند گنے چنے لوگ بچیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا سے مفقود ہو جائے گی، فقط پتھر اور لکڑی ہوگی۔ اور اگر چوتھی جنگ عظیم ہوئی تو لوگ اسی پتھر اور لکڑی کو استعمال کریں گے۔ اور کچھ افراد، کچھ علماء، کچھ مجتہدین، ایک مکتبہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ جب دنیا اس دور میں واپس پہنچ جائے گی تو امام جب ذوالفقار لے کے آئیں گے تو ذوالفقار ول بی دا لیٹسٹ ویپن، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی۔ لیکن کچھ علماء اور کچھ مکتبہ فکر کے افراد اس بات میں متفق ہیں کہ امام جب آئیں گے تو اس دور کے لیٹسٹ میتھڈز، لیٹسٹ اسٹریٹجی پہ عمل کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، یعنی زمانہ واپس چلا گیا پتھر کے دور میں یا ڈارک ایجز میں یا پسماندہ ماحول میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام ترقی کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ امام کا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا مقصد اور اس بات کا پایہ ثبوت ہے کہ اسلام ترقی کا اور علم کا مخالف نہیں۔ چنانچہ امام وہی ٹیکنالوجی، وہی چیزیں استعمال کریں گے جو اس دور میں استعمال ہو رہی ہوں گی، بلکہ اس ٹیکنالوجی، اس ترقی کو مزید جلا بخشیں گے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام کی حکومت کا خد و خال، امام کی حکومت کا انفراسٹرکچر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے علمی صورتحال۔ امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے تو اس وقت علم 2 حروف تک پہنچا ہوگا۔ امام آ کر اس میں مزید 25 حروف کا اضافہ کریں گے، اور علم 2 حروف سے 27 حروف تک چلا جائے گا۔ ہم جس علم پر گھمنڈ کرتے ہیں، جس علم پر سائنسدانوں کو فخر ہے کہ اب ہم کائنات کا نظام خود چلا لیں گے، اب ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں، اب ہم کائنات خود بنا سکتے ہیں، ہم زلزلے طوفان خود لا سکتے ہیں، ہم بارش خود کروا سکتے ہیں، ہم سونامی برپا کر سکتے ہیں۔ اس دور کے اس گھمنڈیے اور مغرور سائنسدان کے لیے عرض ہے کہ تم جتنی ترقی کر لو، ابھی تو ترقی باقی ہے، ابھی تو 2 حروف تک بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ جب امام آئیں گے تو اس وقت 2 حروف ہوگی، اور امام کے آنے کے بعد امام اس علم کو، اس ترقی کو 2 حروف سے 27 حروف تک لے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام ہونے والی جاری و ساری
ترقی، سائنسی ایجادات، انکشافات کی نفی نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم نے 20 یا 30 سال میں کمپیوٹر سیکھا، ہمارا بچہ 4 سال 5 سال کا ہے اور وہ کمپیوٹر پہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں او لیول کے ایگزام 16 سال کے 17 سال کے لڑکے لڑکیاں پاس کرتے تھے، 9 سال کے لڑکے نے او لیول کا ایگزام پاس کیا ہے اور اس کا تعلق پاکستان سے۔ MCSE بل گیٹ کمپنی کا ایگزام جو MBBS یا BE یا ACCA یا MBA کے برابر ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا، آپ کو معلوم ہے کتنی سال کی عمر کے لڑکے نے یہ ایگزام پاس کیا ہے؟ 6 سال کی عمر کے لڑکے نے۔ 6 سال کی عمر کا لڑکا پہلی کلاس میں ہوتا اور اتفاق سے اس کا تعلق بھی پاکستان سے۔ آپ نے دیکھا اب جو ایگزام ہو رہے ہیں اس میں آپ کی ایج لمٹ نہیں پوچھی جاتی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے پچھلی کلاس میں کون سی کلاس پاس کی ہے۔ اگر آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، آئیے دیجئے، اگر آپ اس قابل ہوئے تو پاس ہو جائیں گے، نہیں قابل ہوئے تو فیل ہو جائیں گے، خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کی پرانی ڈگری تلاش کرتے پھر؟ میڈیکل کالج میں ایگزام لینا ہے اس کا الگ ایگزام ہے، انجینئرنگ کالج میں ایگزام لینا ہے اس کا الگ ایگزام ہے، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ میں امتحان ایڈمیشن لینے کے لیے اس کا الگ ایگزام ہے۔ اب پچھلی ڈگریوں کو نہیں پوچھا جاتا۔ اب پاکستان میں تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ 1/3 پرانی مارک شیٹ، 1/3 انٹرویو اور 1/3 جو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم 1/3 تک پہنچے۔ لیکن امریکہ یورپ میں اب یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ نے انٹر کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ وہاں کا USMLE ایگزام پاس کر لیں، اگر کر لیں تو آپ میڈیکل میں آ جائیں، GRE ایگزام آپ پاس کر لیں، اس کے بعد آپ کو جہاں ایڈمیشن چاہیے آپ وہاں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ایج لمٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، انسٹیٹیوٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اسکول کالجوں کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کریں گے، ویب سائٹ سے پرچے ڈاؤن لوڈ کریں گے، سلیبس ڈاؤن لوڈ کریں گے، ویب سائٹ سے آن لائن فیس اپنی ڈپازٹ کریں گے۔ SSC ایگزام اسی طرح کا ایگزام ہے، او لیول ایگزام اسی طرح کا ایگزام ہے، GRE ایگزام اسی طرح کا ایگزام ہے۔ اب کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تمام ایگزام دیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور غور سے اپنے آس پاس کے ماحول پہ نظر ڈالیے، کیوں آج کل کے بچے تیز ہیں؟ کیونکہ عقل انسانی ترقی کر رہی ہے، امام کے آنے تک عقل انسانی بہت آگے چلی جائے گی۔ تو کیا نعوذ باللہ امام آ کر اس ترقی کو روکیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں، اسلام تو غار اور اسٹون ایج والے زمانے کے لیے بنا ہے۔ تو امام جب آئیں گے تو مزید اس میں ترقی دیں گے۔ اچھا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے اتنی زیادہ ترقی اور اتنا زیادہ علم انسان کیسے حاصل کرے گا؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقل کامل ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی اچھا، یہ بھی ایک عجیب طریقہ ہے، ریکی آپ نے سنا ہوگا، ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہاتھ رکھا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو درد یا تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کا سائنٹیفک پروف یا ڈیٹا جمع نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک میتھڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ کا لمس اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے، اور اگر وہ ہاتھ امام کا ہو، معصوم کا ہو، تو یقیناً اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے تو امام کا لعاب بھی شفا ہے، تو ہاتھ شفا کیوں نہیں ہوگا؟ امام جب کنکر کو اپنے لعاب سے مس کرتے ہیں اور اپنے صحابی کے منہ پہ ڈالتے ہیں تو وہ 72 زبانوں کا عالم ماہر بن جاتا ہے، تو امام کا ہاتھ آپ کے ذہن پہ کیوں نہیں اثر انداز ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کہ امام آگے کی طرف جائیں گے، امام علم کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اب غیبت کے زمانے میں آپ کو علم پہ توجہ دینی ہے، آپ کو یہ نہیں کہنا امام تو نماز روزوں کو دیکھیں گے، امام تو عبادت کو دیکھیں گے، امام تو اخلاص کو دیکھیں گے، نہیں، امام آپ کے علم کو دیکھیں گے۔ مجھے بتائیے کہ امام اسی کے سر پہ تو ہاتھ رکھیں گے کہ جو سر اس قابل ہوگا کہ جس میں امام کا علم منتقل ہو سکے۔ تو امام عقل کو کامل کریں گے، امام علم کو کامل کریں گے۔ امام کے زمانے میں مواصلاتی نظام کیا ہوگا، کمیونیکیشن میڈیا کیا ہوگا؟
اگر یہ حدیث، یہ روایات آج سے 20 سال پہلے پڑھی جاتی یقیناً لوگ ہنستے یا خاموش ہو جاتے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوگا. لیکن آج کا دور ہمیں بتلا رہا ہے کہ واقعی امام کا ظہور ہوگا، اور کوئی اچھمبے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ امام کا ظہور ہوگا. وہی باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب میں جو روایت آپ کو ابھی تک میں نے بتلائی ہیں، جو ابھی مزید بتانے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے سر یہ کون سی نئی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہماری ہی زندگیوں میں ان روایات پہ کوئی عمل نہیں کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ معجزات ہوں گے. معجزات نہیں، یہ حقائق ہے، یہ سائنس ہے. مواصلت نظام کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے سر یہ تو ہوتا ہے، لیکن آج سے 20 سال پیچھے جا کر اس روایت کو پڑھیے کہ امام کے ساتھی ایک دوسرے سے ہتھیلیوں پر رابطہ کریں گے، حالانکہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوگا اور ایک مغرب میں بیٹھا ہوگا. اتفاق سے موبائل ہتھیلیوں ہی کے برابر تو ہیں. اسی موبائل پہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، گوگل ہینگ آؤٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں اس شخص جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہی روایت آپ سنا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو آپ ڈریے مت ان کی حکومت سے کہ پتہ نہیں کیسی حکومت ہوگی. ہم جو ہے پتھر کے دور میں چلے جائیں گے. سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر. امی کہہ رہا ہوں، جس طرح امی جو ہے ہمیں کمپیوٹر ہاتھ نہیں لگانے دیتی، ٹی وی نہیں کھولنے دیتی، شاید امام بھی یہی کریں گے. امام تو اس سے زیادہ سخت ہوں گے. امام تو کمپیوٹر، ٹی وی اٹھا کے سب بھیج دیں گے جیسے امی کرتی ہیں، ابو کرتے ہیں. نہیں، امام اس کو مسلمان کریں گے. عقل، دریافتیں، ایجادات کافر نہیں ہوتی، ان کا استعمال ان کو کافر بناتا ہے. امام کے ساتھ ہی ہتھیلیوں پہ رابطہ کریں گے تو وہ یہی رابطہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، لیکن صحیح طریقوں پر استوار ہوگا. یہی نہیں، اس سے آگے کی بات بتاؤ، شاید اب تک یہ بات یہاں پہ نہیں پہنچی ہو. امام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ قوت بصارت اور قوت سماعت دے گا کہ وہ دور، لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. اب دیکھیں، اب آپ کو یہ روایت نعوذ باللہ مزے کا خیز لگ رہی ہوگی، یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. یہ روایت تو آپ نے سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ ہتھیلی پہ رابطہ کریں گے. آپ نے کہا سر یہ کون سی بڑی بات ہے، کوئی نئی بات کرے. اب جب کوئی نئی بات کرنے بیٹھتے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ بڑھ کے مار رہے ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ہوش میں آ جائیے، کچھ زیادہ جوش میں آ گئے. اب تو بھائی یہ جو روایت ہے ہتھیلیوں پر رابطہ کرنے والی 20 سال پہلے، اس میں بھی لوگ ہنستے تھے کہ میاں کس جنگل میں، کس صحرا میں رہ رہے ہو، کہاں رہ رہے ہو، کس جنت میں رہ رہے ہو، حقیقت حال کی باتیں کرو. اب یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی کہ امام کے ساتھیوں کی قوت بصارت اور قوت سماعت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ہزاروں میل، لاکھوں میل دور بیٹھے اپنے ساتھی سے باتیں کریں گے اور اس کو دیکھیں گے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہے. اب اس کا سائنٹیفک پروف سن لیجیے. بایو انجینئرنگ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک شعبہ وجود میں آ چکا ہے. پہلے تو لوگ اس پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے کہ ڈاکٹر بنوں کہ انجینئر بنوں. امی کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر بنو، ابو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر بنو. اب میرا دل دو طرف ہے. لو بھائی، بایو انجینئرنگ وجود میں آ گئی. اس میں بایولوجی یعنی میڈیکل بھی ہے، اور انجینئرنگ بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، بایولوجی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے مجھے بایولوجی سے نفرت ہے. لوگ فوراً کہتے تھے تمہیں میتھمیٹکس اچھا لگتا ہے؟ جی. مجھے میتھمیٹکس سے نفرت ہے. تمہیں بایولوجی اچھی لگتی ہے؟ جی. ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کو کہنے کی جو یہ کہہ سکے کہ مجھے دونوں چیزیں اچھی لگتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بایولوجی اور میتھ؟ نہیں، اب وہ زمانہ گیا. اب تو ڈبل پروفیشن اور پولی میتھ کا زمانہ ہے کہ بایو انجینئرنگ وجود میں آ گئی ہے. اب میں اس کے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں. حقیقت ہے بلکہ لطیفہ کیا ہے. ابھی ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ابھی جس لڑکے نے بلکہ چھوڑیں ایک اور نئی خبر سنیں. اسٹیفن ہاکنگ، آئنسٹائن، یہ دنیا کے عظیم ترین سائنسدان گزرے ہیں. ان کا آئی کیو کتنا تھا؟ 160. 100 آئی کیو کا مطلب ہے کہ یو آر فٹ فار یور ایج. آپ کی 15 سال عمر ہے، آپ کا 100 آئی کیو آیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی عقل آپ کی عمر کے مطابق ہے. 110 آیا، اس کا مطلب ہے آپ کی عمر 15 سال والی نہیں 20 سال والی ہے. 130 آیا، اس کا مطلب ہے آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال والی ہے. باقاعدہ ایران میں اسپیشل چلڈرن کا اسکول کھلا ہے جو جینیس ہے.
जीनियस है, हाइपर जीनियस है, उनका अलग स्कूल खुला है। कभी इनको ट्रेडिशनल वे में ना पढ़ाओ, क्या 1 साल फिर दूसरी साल फिर तीसरी साल पहली जमात दूसरी, नहीं, इनको 2-4 साल पढ़ा के ओ लेवल मैट्रिक या जो काम करवाना है करवा दें। अब मैंने कहा ना कि अब क्लास सिस्टम नहीं रहा, अब जो है एज सिस्टम नहीं रहा। सुनिए, उस बच्चे का ताल्लुक 11 साल का बच्चा है, गुजरात से रहता, वो इंग्लैंड में। यही मुसीबत है हमारी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, और जब कोई कारनामा करते हैं मालूम करते हैं कहाँ रहते हैं, बर्मिंघम में, लीस्टर में, अमेरिका में रहता वो, इंग्लैंड में। उसका आईक्यू आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से ज़्यादा आया है। उस बच्चे का आईक्यू 11 साल की उम्र में, जब स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन की उम्र को पहुंचेगा तो उसका आईक्यू कितना होगा? आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का आईक्यू कितना था? 160। इस बच्चे का आईक्यू आया 162। अब बच्चे का जवाब देखिए, बच्चे के जवाब से लग जाएगा ही डिजर्व्स टू टेक 160। उससे पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे? कहना मुझे डॉक्टर बनने का भी शौक है, इंजीनियर बनने का भी शौक है। तो इंटरव्यू लेने वाला हंसने लगा, हमारी उम्र का था। कहना बेटा ये तुम दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हो, हमने तो कभी नहीं देखी। कहने लगा कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो ऑपरेशन करेगा। ठीक है, जमा हो गई दोनों चीज़ें, इंजीनियरिंग भी जमा हो गई और मेडिकल भी जमा हो गया। तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आईक्यू लेवल मुसलसल बढ़ रहा है, अकल मुसलसल बढ़ रही है, इल्म मुसलसल बढ़ रहा है। तो इमाम आकर क्या इस इल्म को रोकेंगे? ये तो फितरत के खिलाफ है। फितरत अल्लाह लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया है, किसी और फितरत पे नहीं पैदा किया। दुनिया का हर इंसान उसी तरह सोचता है जिस तरह अल्लाह सोच रहा है, इमाम भी वैसे ही सोच रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं, उस इल्म का गलत फ़ायदा उठाएं। इल्म आगे बढ़ेगा तो अकल आगे बढ़ेगी, इल्म आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि इमाम जब आएंगे तो उनके साथी हज़ारों लाखों मील दूर देख सकेंगे। अच्छा, अभी बात इंटरनेट की नहीं हो रही, स्काइप या गूगल हैंगआउट की नहीं हो रही, अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे। इस वक्त बायो इंजीनियरिंग की बदौलत ऐसे कान बनाए जा रहे हैं, ऐसी आंखें बनाई जा रही हैं जिससे आप दूर तक देख सकें। पहले तो उन्होंने ये किया कि जो आंख ख़राब हो चुकी थी उसको रिप्लेस किया एक इलेक्ट्रॉनिक आंख से, जैसे आपका बाजू होता है आर्टिफिशियल। फिर उन्होंने जो कान बहरे थे, जो नहीं सुन सकते थे, उनको रिप्लेस किया आर्टिफिशियल ईयर से और उनकी क़ुव्वत समात बढ़ा दी। नहीं, अब एक और सिस्टम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे आपकी आईसाइट कमज़ोर हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी आईसाइट कमज़ोर हो गई है, इसको नॉर्मल कर दें। नहीं, अब वो ज़माना आएगा कि आप कहेंगे डॉक्टर को मेरी आईसाइट नॉर्मल है, आप इसको एब नॉर्मल कर दें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें। मैं अब तक 2 मील देख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ 4 मील दूर तक देखूँ। वो ज़माना आने वाला है, बाकायदा मैनिपुलेशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक की, जिसमें आपकी क़ुव्वत बसारत, हम अपने बचपन में देखते थे $6 मिलियन मैन, इसमें जो वो हीरो जो था वो बहुत दूर तक देख लिया करता था। हमने कहा ये पता नहीं ज़माना कब आएगा, वो ज़माना आ गया। फिर उसके बाद नाइट राइडर आई कि जिसमें जो वो अपनी घड़ी से रब्ता किया करता था। तो अब तो सैमसंग और आईफोन की घड़ियाँ आ गई हैं, आप घड़ियों से रब्ता कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इल्म आगे बढ़ रहा है, अकल आगे बढ़ रही है, इजादात आगे हो रही है। इमाम री इन्फोर्स करेंगे, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, रोकेंगे नहीं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इमाम ज़माना के मुंतज़रीन की जिम्मेदारी ये बनती है दुनियावी उलूम से अपने आप को आरास्ता और बेरास्ता करें और इन उलूम को, इन इजादात को मुसलमान करें, इन इजादात को, इन उलूम को मोमिन बनाएं। तो मवासलाती निज़ाम में क्या होगा कि इमाम का साथी दूर तक देख सकेगा, अपनी आँख से दूर तक सुन सकेगा, और जिसके लिए बायो इंजीनियरिंग इस वक्त मौजूद में आज की। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका यूरोप वाले शायद इमाम के आने की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम, जिस तरह सैमसंग, आईफोन या कंप्यूटर या टीवी या एलसीडी या बल्ब बनते अमेरिका में हैं, इस्तेमाल हम करते हैं। तो इमाम के आने के लिए ज़मीना वो तैयार कर रहे हैं, इस्तेमाल हम करेंगे। मैं ख्वाब हूँ किसी और का, मुझे देखता कोई और है, मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, मुझे मांगता कोई और है, या मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस पड़ी, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल, तो इमाम जब आएंगे तो इसी तरक्की के दौर को आगे बढ़ाएंगे। इमाम जब आएंगे इसी इल्म को आगे बढ़ाएंगे, इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो खुदारा दुनियावी तालीम या दीनी तालीम भी अपनी जगह जरूरी है, दुनियावी तालीम को रुकावट
یا ترقی کو دشمن نہ سمجھیں اسلام کا یا امام کا. اچھا مواصلات، آپ نے کہا کہ سر یہ تو ساری علم کی باتیں ہو گئیں. یہ جو آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن ہوگا، علم ہوگا، تو یہ مدرسے والی باتیں ہیں. کچھ باتیں کاروباری افراد کے لیے بھی کیجیے، کچھ باتیں ان لوگوں کے بھی کیجیے جو دنیا چاہتے ہیں. امام کے زمانے میں تعمیرات عروج پر ہوں گی. ہم بڑے خوش ہیں پاک چائنا کوریڈور بنا کر، اللہ کرے کہ بن جائے گوادر پورٹ کی طرح، کسی التوا کا شکار نہ ہو. پاک چائنا کوریڈور بنا کے بڑے خوش ہوئے. امریکہ کی معاشی ترقی کا سب سے بڑا راز اس کی ہائی ویز ہے. آپ سن لیں، دیکھ لیں، میں جا کے لوگوں سے پوچھیں، ہائی ویز بہت بنائی ہیں انٹر کنیکشن کے لیے تاکہ لوگ صرف سفر کر چکے. اسی طرح اب لوگوں کو ہوش آیا کہ شاہراہ راشد کی طرح ایک چائنا کوریڈور بنائے. امام آ کر سب سے پہلے شاہراہوں کی تعمیر پر توجہ دیں گے. ہماری تو دعا ہے سب سے پہلے کراچی کی سڑکوں کو ٹھیک کریں. تو شاہراہیں تعمیر کریں گے، شہروں کو وسعت دیں گے، کوفے کو 54 میل تک وسعت دیں گے، اتنی وسعت دیں گے کہ کربلا اس میں شامل ہو جائے گا. اللہم صلی اچھا امام آگے کیا پیسوں پہ پابندی لگائیں گے کہ بس زہد اختیار کر لو، یہ سب کچھ چھوڑ دو؟ لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا جائے گا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے لے لے. فقط ایک شخص کھڑا ہوا ہے 1 لاکھ میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ اتنے زیادہ خوشحال ہوں گے. دبئی UAE جا کے دیکھیں آپ کہ کوئی شیخ اگر سگنل توڑ دے اس کو پیسے دینے پڑے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ آج جو ہے میں نے فائن بھرا اور اپنی حکومت کو کچھ دیا. تو اس زمانے میں 1 لاکھ میں 1 شخص ہوگا جو اٹھے گا کہے گا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. نہیں ضرورت ہوگی لوگوں کو پیسے. زمین اپنے خزانے اگل دے گی. انرجی، اچھا ایک یہ عجیب بات ہے روایت میں، آپ چاہیں تو کسی طرف بھی لے جائیں. انرجی سیکٹر کی بات کریں، پاکستان تو سب سے زیادہ پریشان ہے انرجی کے حوالے سے. اس وقت دنیا میں متبادل ایندھن کے ذرائع کی تلاش جاری ہے. کبھی کوئلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی پیٹرول کے، کبھی جو ہے وہ ڈیزل کے، کبھی گیس کے وغیرہ وغیرہ، اور تلاش کرتے ہیں بھئی کیا ہماری چیز. اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے مغربی دنیا کا طریق یافتہ معلوم کا، وہ سولر انرجی پر ہے. سولر انرجی پہ امریکہ اور یورپ میں دو، بلکہ آپ کی وادی حسین میں بھی اب ایسی لائٹیں لگ گئی ہیں جو سولر انرجی پر ہے. جو وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں خبروں پر، وہ سولر انرجی سے چل رہی ہیں. ڈیفنس کلفٹن میں کئی چھتوں پہ آپ کو سولر پینل مل جائیں گے. باقاعدہ سولر AC آ گئے مارکیٹ میں. سولر AC، اب وہ الگ بات ہے کہ حکومت اجازت دے یا نہ دے، وہ ایک الگ بات ہے. سولر بلب، سولر پنکھے، سولر انرجی، سولر ریفریجریٹر. اب آئندہ آنے والا دور وہ دور ہوگا کہ لوگ بجلی، ایندھن یعنی کوئلہ، پیٹرول اور گیس CNG گیس سے بالکل مستغنی ہو جائیں گے اور سورج پر اکتفا کر لیں گے کہ سورج کافی ہے. سورج تو کہیں غائب نہیں ہوگا نا. پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک دم سے امریکہ کی اسٹریٹجی میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ سعودی عرب کو آگے دکھانے لگا. اور 9/11 پہ جو متاثرہ خاندان ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ 9/11 سے متاثرہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ کے رشتہ دار مرے ہیں تو آپ سعودی حکومت پہ کیس دائر کر سکتے ہیں. کیوں کہ اب انرجی کے آلٹرنیٹیو ذرائع انہیں تلاش کر لی ہے. اب ان کو یہ پیٹرول کی اور یہ دقیانوسی ایندھن کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کی توجہ اب آنے والے دور میں سورج پر ہوگی بطور انرجی. اب ایک روایت سن لیجیے. روایتوں میں آیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ان کی روشنی ایسی ہوگی، ان کے نور کی وجہ سے لوگ سورج سے بے نیاز ہو جائیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، نئی بات اس حوالے سے نہیں کہ انسان کے اندر کیا کوئی الیکٹریسٹی، کوئی انرجی ہو سکتی ہے. برازیل میں باقاعدہ ایسے فٹ بال گراؤنڈ بن چکے ہیں کہ جب وہاں کوئی نہیں ہوتا تو لائٹیں آف ہوتی ہیں. جب پلیئرز، فٹ بالرز وہاں کھیلنے آتے ہیں تو لائٹیں جل جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کون سی بات ہے؟ انہوں نے ایک بندہ رکھ لیا ہوگا کہ جب میچ شروع ہو تو لائٹ آن کر دینا. جی نہیں، جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کی پیروں کی دھمک سے
جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے گراؤنڈ میں اس کو الیکٹریسٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں وہ، اور اس سے بلب جلا رہے ہیں۔ ابھی ایک ریسرچ آئی ہے، دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب انسان ایک ساتھ 1 فٹ اچھلیں اور پھر زمین پہ گریں تو زمین میں زلزلہ آ جائے۔ 1 فٹ 7 ارب انسان اچھلیں اور گریں ایک ساتھ، پوری زمین میں 8 سیکٹر ریئیکٹر کا زلزلہ آ جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ تو فقط اچھلنے سے دنیا میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے، مومن اگر متحرک ہو جائے تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عدلیہ، امام کا نظام عدل ایسا ہوگا کہ کسی کو کوئی احتجاج یا آبجیکشن کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ سگنل توڑ دیں، گھر پہنچ دیں، گھر کے دروازے پہ ٹکٹ لگا ہوتا ہے کینیڈا امریکہ میں، یہ جناب آپ نے سگنل توڑا، آپ فوراً کمپلین کر دیتے ہیں بھائی میں نے کہاں سگنل توڑا ہے، کہنے آپ ای میل چیک کر لیں، وہ ای میل چیک کر دیں تو فوٹوگراف آ جاتی ہے آپ کی کہ جب آپ کی گاڑی نے سگنل کراس کیا تھا اسی وقت CCTV نے کیپچر کر لیا تھا آپ کا فوٹوگراف۔ شاپس پہ جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام جب آئیں گے تو کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں دروازے کھڑکی بند ہونے کے باوجود گناہ کرنے سے ڈریں گے کہ امام کو کوئی خبر نہ دے دے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا سسٹم امام اس وقت ایجاد کر لیں گے کہ CCTV کی ضرورت نہیں، ویسے ہی آپ کی فوٹو جو ہے وہ امام تک پہنچ جائے گی، اور امام آپ کے دل کے حالات پر ان شواہد پر فیصلہ کریں گے جو عمومی طور پہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اور سب سے آخری چیز، سب سے اہم بات جو امام کے حکومت کی ہوگی کہ تمام ادیان عالم ایک دن میں سمٹائیں گے۔ اس وقت کتنی ہی اچھی حکومت کیوں نہ آ جائے، پھر بھی لوگ اپنے اپنے دین سے چمٹے رہیں گے، لیکن جب امام کی حکومت آئے گی تو وہی بات ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ انسان جو ہے فقط اسلام پر مرتکز اور مطمئن ہو جائے گا اور تمام لوگ جو ہے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیکن ایک آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اگر عوام خوش ہیں تو اس حکومت کے کارندے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر امام خوشحال ہے تو اس حکومت کے ہم نوا یا ہم خیال لوگ اور زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، بلکہ نہ بھی ہوں حکومت والے، حکومت کا ساتھ دینے والے تو ضرور خوشحال ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب حکومت ہوگی۔ جب امام آئیں گے تو لوگ تو خوشحال ہوں گے، لوگ تو زرق برق لباس پہنیں گے، لوگ تو انواع قسم کے لذیذ کھانے کھائیں گے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، روایت موجود ہے کہ امام کا کپڑا سخت اور موٹا ہوگا، امام کی غذا انتہائی سادہ اور معمولی قسم کی ہوگی، نہ صرف امام کی بلکہ امام کے چاہنے والوں کی۔ کیوں کہ امام کے چاہنے والے اور خود امام کے نزدیک اچھا لباس یا برا لباس برابر ہے، اچھا کھانا یا برا کھانا برابر ہے، کہ جو لوگ اسلام کے لیے، جو لوگ اہل بیت کے لیے، جو لوگ خدا کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دن اور رات برابر ہوتے ہیں، ان کے نزدیک خوشی اور غم کے مواقع برابر ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یا لب لباب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں خوشحالی کی، امن کی، یا لوگوں کو انصاف دلانے کی، یہ سب ادھوری کوششیں ہیں۔ اصل کوشش، مکمل کوشش اور پایہ تکمیل تک لے جانے والی کوشش امام کی کوشش ہوتی ہے۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نے جدت گفتار نے جدت کردار، ہیں اہل سیاست کے وہی کہنہ خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل اللجل اللجل